سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں جی تمام میڈیا پرسنز کا. آج آپ کو کافی گھنٹوں انتظار کرنا پڑی. حالات کے مطابق میں معذرت خواہ ہوں. آج نومینیشن پیپرز بھی فائل ہونے تھے, سکروٹنی بھی تھی, اور پھر ایک دن کا ٹائم تھا, اس میں ہم نے اپنے جو الائیز ہیں ان کو بھی ملنا تھا, اور میاں صاحب لیٹ ہوئے, ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. میں حمزہ شہباز صاحب کو پنجاب سیکریٹریٹ, پیپلز سیکریٹریٹ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب, پاکستان پیپلز پارٹی لاہور اور دیگر تمام جیالوں کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم اپنے سیاسی سفر کا ایک آغاز کر رہے ہیں, اور آج ملک اور قوم کی یہ ضرورت تھی کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ کٹھی ہوں, اور ملک میں جو اس وقت انارکی ہے, جو بے یقینی کی صورتحال ہے, جو انٹرنیشنلی ہمیں جو چیلنجز سامنے ہیں, اور اندرونی جو ہمارے حالات ہیں, ان کے مقابلے کے لیے ہم چاہتے تھے کہ پولیٹیکل فورسز بھی کٹھی کام کریں, اور اس ملک کے اندر جمہوریت کو, اس ملک کے اندر ماسز کو ہم مضبوط کر سکیں. آج ہم عوام کو لے کر نکلے تھے, لیکن بات وہاں سے بڑھتی ہوئی کہیں اور چلی گئی. آج ہمارے جو سیکیورٹی ایشوز ہیں, اور سب سے بڑا سیکیورٹی ایشو اس ملک کے اندر عمران خان صاحب ہیں, جنہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے نہ اس ملک کے اداروں کو چھوڑا اور نہ ہی ہماری خارجہ پالیسی کو چھوڑا. انہوں نے ہر طریقے سے اس ملک کے اندر بدامنی, بے یقینی کی صورتحال کو پیدا کرنے کی کوشش کی. اگر 172 آدمیوں کی ضرورت تھی قومی اسمبلی میں, وہ ان سے پورے نہیں ہوئے, لیکن باہر 10 لاکھ کا مجمع وہ کہتے تھے میں نے اکٹھا کرنا ہے. تو یہ ان کی غیر جمہوری جو سوچ تھی, اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اکٹھے ہوں اور اس ملک کے کروڑوں لوگوں کو ان کے پنجوں سے آزاد کروایا جائے, اور اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک نئی راہ نکالی جائے. اور آج الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پنجاب کے اندر میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کو سپورٹ بھی کریں گے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کی کامیابی ہماری کامیابی ہوگی. بہت شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بلاول بھٹو صاحب کا, صدر زرداری صاحب کا, اپنے بھائی حسن مرتضیٰ صاحب کا, مخدوم عثمان صاحب کا, حیدر گیلانی صاحب کا, اپنے تمام معزز اراکین اسمبلی و عہدیداران پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے, یہ اس کا مقصد آج 4 سال سے جو پاکستانی عوام کا استحصال کیا گیا ہے, آج بے روزگاری عروج پر ہے. جب 2018 میں مسلم لیگ کی حکومت ختم ہوئی, اس وقت گروتھ ریٹ 5.8% تھا, اور احتساب کا نعرہ لگانے والوں نے پاکستان کو کرپشن کی آماج گاہ بنا دیا. چینی بحران آتا ہے, آٹا بحران آتا ہے, LNG کا بحران آتا ہے, کھاد کا بحران آتا ہے, اربوں جیبوں میں جاتے ہیں عمران نیازی کی مافیا کے ATMs کے, اور اس ملک کی عوام کو چونا لگتا ہے. ان کو مہنگائی کی چکی میں پسنا پڑتا ہے. آج کئی ایسے گھر ہیں جہاں پر فاقہ کشی ہے, جہاں پر بے روزگاری ہے, ماں کے پاس بچوں کو دودھ پلانے پیسے نہیں ہیں, بیٹے کے پاس ماں کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. 74 سال میں پاکستان کے کبھی ایسے حالات نہ کبھی ہوئے نہ کبھی دیکھے. تو آج ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ یہ ان لوگوں نے صرف الزام تراشی کے, لوگوں کو چور ڈاکو کہنے کے علاوہ اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا.
اور جب کہتا تھا کہ میں خوش ہوں کہ انہوں نے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئی ہے، اور آج ہر طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہا ہے کسی طرح میں عدم اعتماد سے چھپ جاؤں، کبھی اسپیکر کے پیچھے چھپتا ہے، کبھی اپنا جو ہے نا کسی اور رولنگ کے پیچھے چھپتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آج یہ وقت آن پہنچا ہے کہ جہاں پر اپوزیشن اتحاد جس میں جے یو آئی ہے، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، مینگل صاحب کی پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہے، باپ جو بلوچستان کی پارٹی وہ ہمارے ساتھ ہے، تو اور جو دیگر جماعتیں ہیں، اے این پی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام یہ چاہتی ہے کہ آئینی اور قانونی طریقے سے اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے جنہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کر لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا، 50 لاکھ گھر تو نہیں بنے لیکن غریب کے جھونپڑے گر گئے، اور بنی گالا کا محل جو ہے اس کو ریگولرائز کرا دیا گیا۔ تو یہ ریاست مدینہ کا سبق دینے والے نے پاکستانی عوام کے ساتھ یہ کیا ہے، اور آج بھی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ نکلو اپنا جو ہے وہ ایوان میں بھی ہم آپ کو اپنا جو ہے دیکھ لیں گے، کبھی کہتا ہے کہ میری بندوق کے نشانے میں فلاں شخص ہے۔ اور میری بات سن لو عمران نیازی صاحب، اب پاکستانی عوام کی آنکھوں میں خون دیکھ رہا ہوں، میں لانگ مارچ کیے 3 دن میں سڑکوں پہ رہا ہوں، آپ اپنا بندوبست کر لو، عزت سے گھر چلے جاؤ، ورنہ عوام گھسیٹ کر آپ کو اپنا عوامی عدالت میں پیش کریں گے اور آپ کو آپ کے جھوٹوں کا حساب دینا ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی کل، اور کل یہاں پر پنجاب صوبہ پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالی تحریک عدم اعتماد بھاری اکثر سے کامیاب ہوگی، اور اپوزیشن کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ یہ اپوزیشن کی کامیابی نہیں ہوگی، یہ پاکستانی عوام کی کامیابی ہوگی، اور اس نے تو انتقام لیا 4 سالوں میں، ہم کوشش کریں گے کہ مل جل کر پاکستانی قوم کے زخموں پر مرہم رکھیں اور پاکستان کو دوبارہ سے قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر یہ بتائے گا کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کے اہم ٹارگیٹس کیا ہوں گے، کون کون سے وہ پوائنٹس، کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو آپ کی نگاہ میں سب سے پہلے درست کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلے تو ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اپنا امیدوار کامیاب کرائیں، اس کے بعد اللہ نے چاہا تو مل کر اپنے دوستوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، اپنے دیگر جو ساتھی جو پی ٹی آئی سے بھی آ رہے ہیں، ترین صاحب کا جو گروپ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، علیم خان صاحب ہیں، مل کر ہم ایک اسٹریٹجی بنائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج از حد ضروری ہے کہ صوبہ پنجاب میں جو عوام کا، کسان کا، مزدور کا استحصال کیا گیا ہے، ہم ایک ایجنڈا بنائیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں، اور ہم کیونکہ اتحاد میں ہیں اپوزیشن کے، میرا یہ ماننا ہے بطور سیاسی ورکر کہ ہمیں تمام ساتھیوں کو قائل کرنا چاہیے کہ ان پہاڑ جیسے مسائل کے لیے ایک نیا مینڈیٹ درکار ہے، ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا ہے اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ، اور اس پاکستان کو ایک قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنانا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ دو حصے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اتحاد کیسے چلے گا، یہ تک چل سکے، تیسرا یہ کہ جو پیپلز پارٹی کے جو آپ کے ساتھ آئے ہیں تو کون کون سی وزارتیں دے سکتے ہیں، اور کیا حسن مرتضیٰ صاحب کو قومی اسپیکر بنانے جا رہے ہیں سر؟ حسن مرتضیٰ صاحب قبل از وقت ہے جی، ابھی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم یہ جو بڑی اچیومنٹ ہے ہماری اگر وہ ہو گئی، باقی کوئی بھی نہیں جی، ہم مقصد ایک ہے جو حسن صاحب نے بتایا کہ اس عذاب سے جو سونامی کہتا ہے نا، اس کے کان میں جو بات کرتا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتا ہے۔ کسی نے کسی کے کان میں کاش بتایا کہ سونامی تباہی کا نام ہے، ایک ہی سچ بولا اس نے کہ میں سونامی لے کے آؤں گا اور تباہی اس ملک کی اس نے ڈھا دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، انشاءاللہ مل کر بیٹھ کے فیصلے کریں گے۔ جب فیصلہ ہی کر لیے کہ اکٹھے چلنا ہے اس ملک کو قوم کی خاطر، تو یہ عہدے جو ہیں بڑی چھوٹی چیز ہے، انشاءاللہ مل بیٹھ کر اس کا ہم کر لیں گے، لیکن بنیادی مقصد ہے کہ ہم آج پاکستانی قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے متحد ہیں انشاءاللہ۔ آخری سوال آپ سر یہ تحریک قائلی کہ ایک تو آپ کے 6 ارکان جو ملازمے
मियां जलील रहमान शरद पुरी और दीगर है, क्योंकि क्या पोजिशन है दूसरी ये कल शीना ग्रुप ने चूँकि बज़ाहिर तौर पर छोटे बेलवे की हमायत में ऐलान किया था, तो कितने ग्रीन साहब ने आपका ऐलान कर दिया, हरीश साहब ने आपका ऐलान कर दिया, सिचुएशन क्या है, ये कल इलेक्शन है। आप इंशाल्लाह ताला घबराएं ना, सिचुएशन बहुत अच्छी है। कल आपको एक बहुत अच्छी शानदार कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाएगा। मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अच्छा आगाज़ है। जिस तरह मैंने गुजारिश की कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में अपना जो है इकट्ठे चल रहे हैं एक मकसद के लिए। वज़ारत आला बड़ा छोटा मकसद है। आज आप देखें चौराहों में, गलियों में लोग झोलियाँ उठाकर दुहाइयाँ देते हैं कि बिजली का बिल आता है तो हमारे पास पैसे नहीं, हम बच्चों को खाना खिलाएं, बिजली का बिल दें, गैस का बिल भरें। तो मेरे भाई आज जो पाकिस्तान के हालात हैं उस बात का तकाजा करते हैं कि हम सबको मिल के चलना है। बलूचिस्तान के हालात को ठीक करना है। अफ़गानिस्तान की वजह से जो सिक्योरिटी सिचुएशन डेवलप होगी है, मिलजुल कर बलूचिस्तान की जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनके साथ बैठ के बात करनी है और इस मुल्क को डगर पे चलाना है। और मैं समझता हूँ कि इसमें इंतखाबी इस्लाहात हो सकती हैं और बहुत चीज़ें हो सकती हैं। जो गड़बड़ और जो तबाही मचाई उसको ठीक करना है, तो इंशाल्लाह मिल बैठकर मुशावरत से फैसले करेंगे। सर ये बताइएगा कि जो बड़ा तनकीद होती रही है आपकी जानिब से अली खान पर, जहांगीर तरीन पर, बड़ा उनको एटीएम्स कहा जाता रहा, आज वो दोनों एटीएम्स आपकी सपोर्ट पे आ गई। क्या खान साहब वो दौर भी था जब हम पीपल्स पार्टी के साथ भी हमारा बहुत ज़्यादा अपना जो है ना वो टकराव होता था, लेकिन मैं अपना क्रेडिट देता हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद को और मियां नवाज शरीफ को, जो हमने मिसाके जमहूरियत साइन किया। हमने सबक सीखे, गलतियों से सबक सीखते हैं। सियासत में सियासत होती है, दुश्मनी नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि कल के जो सियासी एक दूसरे के हरीफ हैं वो दोस्त बन सकते हैं मुल्क को कौम के लिए। अगर आज ये मेरा भाई खड़ा है हसन मुर्तज़ा साहब या मखदूम उस्मान साहब या गिलानी साहब, अगर आज हमने इकट्ठे मिलकर इस कौम का ना सोचा तो ये कौम हमें भी भुला देगी। मैं आपको बिल्कुल एक सियासी वर्कर के नाते बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मकसद में कामयाब करे और हम मिलकर इस मुल्क को, कौम की तकदीर बदल सकें। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।